بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عامر فیق، آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب چینل عامر پولیٹیکل اپڈیٹس۔ ناظرین، پچھلے ایک مہینے سے جس طرح مختلف لوگ گواہ بن کر سامنے آئے، جن میں فیصل وافڈا، ان کے بعد پھر ایک روکھڑی، پھر عمر فاروق جو عمران خان کی گھڑی کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے وہ گھڑی خریدی، تو کل ایک جو سید تسنیم حیدر شاہ، جن کا تعلق پاکستان مسلم لیگ نون سے ہے، پچھلے 20 سال سے وہ نون لیگ سے منسلک ہیں اور وہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ پچھلے 5 سال سے نون لیگ کے ترجمان بھی ہیں لندن میں، تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ جو ارشد شریف کا قتل ہوا یا عمران خان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا، اس میں نواز شریف براہ راست ملوث ہیں۔ انہوں نے مزید دعویٰ کیا کہ جو نواز شریف نے سید تسنیم حیدر شاہ سے شوٹر مانگے تھے عمران خان پر حملہ کرانے کے لیے اور جو ارشد شریف کا قتل ہوا، تو انہوں نے کہا کہ میں نے ان سے واضح کر دیا کہ میرا کینیا میں کوئی بھی تعلق نہیں، میں کینیا میں کسی کو نہیں جانتا۔ تو اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ میں نے عمران خان پر حملہ کرانے کے لیے شوٹر دینے سے انکار کیا، تو بعد میں انہوں نے ایک میٹنگ میں بتایا کہ ہم نے شوٹر ارینج کر لیے ہیں۔ سید تسنیم شاہ حیدر کے مطابق ان کی نواز شریف سے حسین نواز کے دفتر میں 3 ملاقاتیں ہوئیں، جس میں عمران خان اور ارشد شریف کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا۔ تو وہ مزید دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر ان کو پاکستان میں تحقیقاتی ادارے بلائیں گے تو وہ پیش ہوں گے، اور وہ مزید یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو نواز شریف سے ان کی ملاقات ہوئی، ان کی وہ تمام ترپیکس ان کے پاس موجود ہیں۔ تو ناظرین، یہ بات ابھی قبل اس وقت ہے کہ جو تسنیم حیدر شاہ دعویٰ کر رہے ہیں اس میں کتنی سچائی ہے، کتنا جھوٹ ہے، یہ تحقیقات ہوں گی تو پتہ چلے گا کہ جو تسنیم حیدر شاہ ہیں ان کا نواز شریف سے کتنا قریبی تعلق ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ وہ اس وقت لندن میں بیٹھے ہیں، لندن سے دعویٰ کر رہے ہیں، تو لندن میں بیٹھ کر یہ دعویٰ کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو اس میں جب جیسے تحقیقات ہوں گی تمام تر فیکٹ سامنے آئیں گے کہ وہ اس میں کتنا سچ اور کتنا جھوٹ ہے۔ آرمی چیف کی تقرری کی جو سمری ہے وہ اس ٹائم وزیر اعظم ہاؤس میں موصول ہو چکی ہے۔ سب سے پہلے اس خبر کو جیو نیوز نے بریک کیا، اس میں ان کے مطابق جو پہلے 4 سینئر جنرل ہیں ان کے نام مینشن ہیں، لیکن یہاں پہ ایک تنازع یہ بھی ہے کہ انٹیلیجنس کنسورٹیم جو ہے یہ ایک اسٹریٹجک فورم ہے جو ویپن انٹیلیجنس کی رپورٹ رکھتا ہے، مختلف مطلب کہ انٹیلیجنس کے کام سر انجام دیتا ہے۔ تو ان کے مطابق جو پہلے 5 جنرل ہیں، جن میں ساحر شمشاد مرزا، جنرل عاصم منیر، جنرل اظہر محمود، جنرل فیض حمید اور جنرل عامر، تو ان کے نام شامل ہیں۔ لیکن اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ جو 4 جنرل کے نام ہیں وہ جی ایچ کی طرف سے بھیجے گئے، اس میں ایک جنرل کا جو نام ہے وہ خواجہ آصف کی جو وزارت دفاع ہے، تو انہوں نے وہ ایک نام خود اپنی طرف سے ایڈ کر دیا۔ تو اس پر رحیق عباسی نے ٹویٹ کیا کہ اس خبر کے مطابق جو 4 نام ہیں وہ تو جی ایچ کی طرف سے بھیجے گئے، لیکن جو 5واں نمبر ہے وہ خواجہ آصف جو ہیں، جو وزارت ہے، اس وزارت نے وہ نام خود اس میں ایڈ کیا۔ تو کیا نواز شریف اینڈ کو ایک دفعہ جو پاکستان کی فوج ہے اس کو تقسیم کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تو دوسرا انہوں نے کہا کہ کیا نواز شریف ایک بار پھر 1998 جو 1998 میں ہوا اس کے نتائج کا انتظار کر رہے ہیں؟ تو ناظرین، ایک طرف سے تو یہ خبر چلائے گی کہ جو سمری ہے آرمی چیف کی تقرری کی وہ وزیر اعظم ہاؤس میں موصول ہو چکی ہے، لیکن بعد میں جو حکومتی لوگ ہیں، حکومتی وزراء ہیں، ان کی طرف سے ڈینائی کیا گیا کہ ابھی تک سمری کوئی موصول نہیں ہوئی۔ اور ناظرین، اب میں آپ کے سامنے وہ رپورٹ رکھنے والا ہوں جس میں تمام فگرز موجود ہیں کہ موجودہ حکومت جو ہے اس کے آنے کے بعد پاکستان کی جو ترقی تھی پہلے کس ریشیو سے چل رہی تھی یا اب کس ریشیو سے چل رہی ہے، جو موجودہ حکومت نے گل کھلائے، تو وہ میں آپ کے سامنے تمام تر ڈیٹیل رکھنے والا ہوں۔ تو سب سے پہلے جی ڈی پی کی بات کر لیتا ہوں، جو اگر 7 مہینے پہلے چلے جائیں، مارچ 2022 میں جب ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے، تو اس ٹائم جو جی ڈی پی ریٹ تھی وہ تھی 6%، لیکن اس ٹائم نومبر 22 میں جو جی ڈی پی ہے وہ ہے تقریباً 1%۔ تو 7 مہینوں میں جو جی ڈی پی جو گروتھ ہے اس کی جو ڈکریز ہوئی وہ 5% ہوئی۔ دوسرا ناظرین، اگر بات کی جائے ڈالر کے ریٹ کی، مارچ 2022 میں جب عمران خان کی حکومت تھی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے، تو اس وقت ڈالر تھا 178 روپے پہ، تو اگر اب بات کی جائے تو اب 7 مہینے بعد وہی ڈالر 222 پر پہنچ چکا ہے،
نومبر 2022 میں ڈالر کا جو ریٹ اس ٹائم موجودہ ریٹ ہے 222 روپے ہے۔ تو اس طرح ڈالر کی جو پاکستانی روپیہ ہے اس کی جو کرنسی ویلیو کم ہوئی وہ 25% کم ہوئی۔ اب یوں سمجھ لیں کہ اگر پاکستانی روپے کی قدر 100% تھی تو اب 75% ہے، تو 25% جو پاکستانی روپیہ ہے، جو پاکستانی کرنسی ہے، اس کی ویلیو کم ہو گیا انٹرنیشنل مارکیٹ میں۔ فورن ایکسچینج ریزرو، جب پاکستان میں 7 مہینے پہلے مارچ 2022 میں جو فورن ایکسچینج ریزروز تھے وہ تھے $16.2 بلین۔ اب وہ $16.2 بلین سے نومبر 2022 میں وہ پہنچ چکے ہیں $7.9 بلین۔ تو یوں جو فورن ایکسچینج ریزرو ہیں ان میں 50% ڈکریز آئی۔ تو 7 مہینے میں جو پاکستان کا ریزروز ہیں وہ 51% ڈکریز ہو چکے ہیں۔ تو ناظرین، ڈیفالٹ رسک ہے، جس طرح فورن ریزروز کم ہوئے تو ڈیفالٹ رسک جو ہے وہ بھی ڈیفینیٹلی بڑھنا تھا۔ تو ڈیفالٹ رسک جو ہے وہ مارچ 2022 میں وہ تھا 5%، اور اب نومبر 2022 میں ہے وہ 79%۔ تو ناظرین، یہ تمام تر وہ فگرز ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے، کمپیریزن کیا 7 مہینے پہلے اور موجودہ نومبر میں۔ تو جو موجودہ حکومت دعوے کر کے آئی تھی کہ وہ مہنگائی کم کریں گے، اکانومی کو اوپر اٹھائیں گے، اسحاق ڈار کو بھی فورن ملک سے، برطانیہ سے یہاں لایا گیا، لیکن اسحاق ڈار بھی کچھ نہ کر پائے۔ تو اب اسحاق ڈار بھی مختلف ہیلے اور بہانے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو موجودہ حکومت بالکل ملکی معیشت کو اٹھانے میں اور مہنگائی جو ہے اس کو کم کرنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ آج کے لیے اتنے ناظرین، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔